یہ آپ نے صحابہ کرام میں بات فرمائی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے بین الدنیا و بین ما عنده، تو فاختار ذلک العبد ما عند اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو پسند کر لیا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ پسند کر لیا ہے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیا. جب آپ رونے لگے تو لوگوں نے کہا یار اس بوڑھے بابے کو کیا ہو گیا، آپ نے کیا بات فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے وہ دنیا کو پسند کر لے یا اللہ کے پاس جانا پسند کر لے، تو اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے. لوگوں نے پوچھا ہے ابو بکر صدیق بات کیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو، کس لیے رو رہے ہو. فرمایا لوگوں تمہیں نہیں پتا وہ محبوب کون ہے جن کے لیے بات کہی گئی ہے. فرمایا یہ خود آقا پاک کی اپنی بات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اختیار. کس نے دیا اختیار؟ ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے. تو بے اختیار بندہ اگر کہے وہ میری طرح ہے تو پھر افسوس نہیں ہوتا. بے اختیار بندے کو تو پتہ نہیں چلتا ملک الموت کب آئیں گے، بندے کو تو پتہ نہیں چلتا. اور یہ اتنے اختیار والے ہیں کہ اللہ پاک انہیں یہ چوائس دے رہا ہے، اے محبوب علیہ السلام یا ادھر رہ لیجیے یا ہمارے پاس آ جائیے، آپ کو اختیار ہے جو چیز مرضی پسند کر لو. اور پھر احادیث کے خزانے میں یہ باتیں واضح طور پر موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جناب جبرائیل علیہ السلام آئے آخری دن تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم باہر دروازے پر حاضر ہے، ملک الموت حاضر ہے، وہ اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو وہ حاضر ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اجازت ہے اندر آ جائے. اب جب ملک الموت اندر آتے ہیں تو وہ سلام عرض کرتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں احادیث میں وہ آپ کی گفتگو موجود ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے میں نے آپ کی اطاعت کرنی ہے، جو آپ فرمائیں گے جیسے آپ فرمائیں گے ویسے ہوگا، مجھے آپ کی اطاعت کا حکم ہے. ادھر اختیار دے دیا، ادھر اطاعت کرنے والے آگے. اور جناب ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو چھلکا ہے. بڑے رمز شناس تھے، بات کو پہچان جاتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے نا تو ان کو آگے بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی اس سے نتیجہ اخذ کرتے تھے اور پھر ابو بکر صدیق اس کو آگے بیان فرما دیتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے سب سے پہلے سمجھنے والے صدیق اکبر ہوتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر صدیق ٹھہر جاؤ، ابھی عزت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تمہارا ساتھی بنا دے، تو آپ نے فوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے ساتھی میرے آقا پاک ہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند کیا، سفر میں پسند کیا. اور سفر میں ہمیشہ اسی کو ساتھ رکھنا چاہیے جو قابل اعتماد شخصیت ہو. یہ سفر کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں. کسی مشکوک آدمی کو ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، کسی اعتراض کرنے والے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہیے سفر میں. جس کے بارے میں پتہ چلے ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری غیبت کر دو اس کو کبھی سفر میں رکھنا چاہیے. ہمیشہ اس سفر میں اس دوست کو رکھنا چاہیے جو محبت والا دوست ہے، جو پیار والا دوست ہے، جو قربانی والا دوست ہے. یہ نبی پاک کے عمل سے میں بات پتہ چلتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جتنا خطرناک یہ سفر تھا، جناب علی کو پیچھے رکھ دیا. وہ خطرناک سفر نہیں تھا، آپ کا پیچھے رہنا خطرناک نہیں تھا، ساتھ جانا خطرناک تھا. اس لیے کہ ساتھ جانے کے لیے زندگی کو داؤ پر لگانا پڑا کہ اعلان ہو چکا تھا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حالت میں لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. یہ اعلان نہیں ہوا کہ جو پیچھے رہے گا اس کو پکڑنے والے کو 100 انعام دیے جائیں گے، بلکہ فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حالت میں لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. چنانچہ لوگ جو تھے آپ کی تلاش میں نکلے. اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیں.
جب آپ جا رہے تھے تو کبھی دائیں طرف ہوتے تھے، کبھی بائیں طرف ہوتے تھے، کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے. یہ آپ کا انداز تھا، جانے ایسے کر کے جا رہے تھے، کبھی ایسے کبھی ایسے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں ہوتے ہو، کبھی پیچھے کبھی آگے جاتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ پتہ تو تھا، لیکن اس لیے زبان سے کہلوایا تاکہ سننے والوں کو محبت کا پتہ چل جائے. کیسی محبت وہ کرتے تھے. تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے خیال آتا ہے دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب خیال آتے ہے بائیں طرف سے نہ آ جائے بائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب خیال آتے سامنے سے نہ آ جائے سامنے ہو جاتا ہوں، جب خیال پیچھے سے نہ آ جائے پیچھے ہو جاتا ہوں. اور میں ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس لیے ایسا کرتا ہوں اگر دشمن کوئی ایذا پہنچائے تو مجھے پہنچائے، آپ کو ایذا نہ پہنچے. اچھا، اس ساری بات کے ساتھ یہ بات کیا ہے؟ کیا فرماتے لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر. جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب کائنات کا ارشاد مبارک ہے. اللہ اکبر. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء کو کوئی خوف نہیں، اولیاء کو کوئی حزن نہیں، کوئی غم نہیں. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تحزن. ایمان والوں کا ترجمہ اور ہے اور جو دشمن ان کا ترجمہ اور ہے. دشمن یہ کہتا ہے ابو بکر تو ولی ثابت نہیں ہوتے. مخالف یہ کہتا ہے ابو بکر تو ولی ثابت نہیں ہوتے. یہ وہ کیوں کہ اولیاء کی شان قرآن پاک میں ولا هم یحزنون، انہیں کوئی حزن نہیں ہوتا. لیکن یہاں تو اس کو کہا جا رہا ہے لا تحزن، حزن نہ کر، غم نہ کر. تو یہ تو ولی ثابت نہیں ہوتے، تو مرتبے باقی کہاں سے ان کو مل گئے؟ یہ مخالف یہ بات کرتا ہے، لیکن قرآن کیا بات کہتا ہے؟ یہ کس موقع پر آیت اتری ہے؟ پوری آیت کا سیاق و سباق پڑھ کے دیکھیں. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، راستے میں نہیں تھے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے فرما رہے تھے لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ واقعہ کیا تھا، وہ موقع کیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جا چکے تھے، مکڑی نے جالا بنا دیا ہوا تھا، کبوتری نے انڈے دے دیے ہوئے تھے، دشمن اوپر پھر رہا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ اوپر کچھ چل رہا ہے، غور کر رہا ہے کہ پاؤں کے نشان یہاں تک آئے ہیں. آگے جب وہ جالے کو دیکھتا ہے، مکڑی کو دیکھتا ہے، مرغی کبوتری کے انڈے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یار یہ اگر اندر گئے ہوتے تو یہ جالا کیسے رہ سکتا تھا؟ تو جناب ابو بکر صدیق کو غم لگ گیا. اگر دشمن نے نیچے دیکھ لیا تو کہیں میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچا دے. وہ اپنا غم نہیں تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا غم تھا. تو آپ نے ان کی اس تکلیف کے غم کو دور کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر، انما یا ربی، رب میرے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ رب میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تو لوگوں کو انما یا ربی، رب میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رب میرے ساتھ ہے، فرمایا ابو بکر رب ہمارے ساتھ.